آج بھی آپ اس کاروان عشق کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا چراغ ہے، نہ تو یہ بجھا ہے اور نہ کشتی رکی ہے۔ ہمیں کربلا کے کرداروں کو، جو رائٹ سائڈ والے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام والے ہیں، اپنے کرداروں میں ڈھالنا ہے۔ میدان کربلا میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو 72 حسین ابن علی کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جہاں پر دونوں طرف فتنہ ہو، کن فی الفتنہ کا ابن اللبون، لیکن جہاں پر معرکہ حق و باطل ہو تو وہاں پر نیوٹرل نہیں رہ سکتے آپ۔ کربلا سے ہمیں ملتا ہے کہ حق کی تشخیص کیسے کرنی ہے۔ قبل کربلا دیکھ لیں، بعد کربلا بھی دیکھ لیں، خود یزید کا کردار کیا ہے۔ جو فاسق ہے وہ کبھی حسینی ہے ہی نہیں۔ واقعہ کربلا کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اپنے لیے اس کو ریمائنڈر بناتے ہوئے در حقیقت اپنے کردار کو ریویو کرنا ہے کہ کیا ہم جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے جو جج کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ میری کیفیات کیا ہیں۔ لیکن ہم یہ حسرت کا اظہار کرتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس کامیابی عظیم کا حصہ بنتا۔ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ حسرت ہے۔ آج بھی آپ اس کاروان عشق کو جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ جو کشتی نجات ہے، یہ جو ہدایت کا چراغ ہے، نہ تو یہ بجھا ہے اور نہ کشتی رکی ہے، اور نہ یہ کاروان عشق رکا ہے۔ اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور در حقیقت وہ جو صدائے حل من ناصر ینصرنا تھی نا، وہ اس لیے تھی کہ آج کے بعد اگر کوئی اس موومنٹ کو، اس کاروان کو، اس نہضت کو جوائن کرنا چاہے تو وہ لبیک یا حسین کہہ کے جوائن ہو سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے ہمیں کربلا کے کرداروں کو، جو رائٹ سائڈ والے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام والے ہیں، اپنے کرداروں میں ڈھالنا ہے۔ اور 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 وہ جو جذبہ ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا عزیزان محترم، وہ در حقیقت ججمنٹ ہی ہے، تشخیص۔ دیکھیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی نبض چیک کرتا ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ چیک کرتا ہے، آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے، آپ کی ٹیسٹ کرواتا ہے، آپ کے ایکس رے لیتا ہے۔ بیماری کے علاج سے پہلے بیماری کی تشخیص بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا مرحلہ اور بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے۔ اگر پتہ ہی نہیں بیماری کیا ہے تو اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اگر پتہ نہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر ہائی ہے، یا کولیسٹرول ہائی ہے، یا کہیں اور لیور کا مسئلہ ہے، کڈنی کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، وینز بند ہوئی ہیں، مطلب پتہ ہی نہیں ہے نا، تو علاج کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تشخیص، سب سے امپورٹنٹ تشخیص، بلکہ علاج کا دار و مدار ہی تشخیص پر ہے، وإلا غلط دوائی دے کے بندہ الٹا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ تشخیص بہت ضروری۔ میدان کربلا میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو 72 حسین ابن علی کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور خوبی یہ تھی کہ وہ صحیح وقت پر تشخیص دے پائے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کون ہے، تو وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ چونکہ طبیعتاً انسان کوئی بھی حق کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہتا، باطل کا ساتھ کوئی بھی نہیں دینا چاہتا، ہر کوئی جو ہے نا وہ حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ کہ ہمیں جو کربلا سے سیکھنے کو ملتا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ تشخیص ہے۔ دیکھیں، جہاں پر دونوں طرف فتنہ ہو، کن فی الفتنہ کا ابن اللبون، اگر کوئی حق نہیں ہے، دونوں فتنہ ہیں، اور اس کی بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں فتنہ ہے، حق و باطل کا معرکہ نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ کن فی الفتنہ کا ابن اللبون، ایک اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ، نہ تم سے دودھ لیا جا سکے نہ تم سے سواری کی جا سکے۔ یہ ہے اگر دونوں فتنہ ہو۔ لیکن جہاں پر معرکہ حق و باطل ہو تو وہاں پر نیوٹرل نہیں رہ سکتے آپ۔
وہاں پر حق چھوڑ نہیں سکتے آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے، واجب ہے، مستحب نہیں ہے کہ اپنی مرضی ہے دوں یا نہ دوں، نہیں، حق کا کیا فرمان ہے، من سمع منادیا للمسلمین ولم یجب فلیس بمسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے کانوں تک یہ صدا پہنچی، یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، اگر غزہ کے مظلومین کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ گئی، اگر غزہ کے مظلوموں کی آہ و فریاد سوشل میڈیا کے ذریعے تم تک پہنچ گئی، وَلَمْ يَسْجِبْ، اور آپ نے جواب ہی نہیں دیا کہ مجھے کیا، وہ جانے اور وہ جانے، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیس بمسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں اس کے ایمان میں شک کرو، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہی فقط جو ہے نا وہ اعلان کر دینا اور مطلب جو ہے نا وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو کربلا سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ اب بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، یہ تو واجبات میں سے ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، تو کربلا سے ہمیں ملتا ہے کہ حق کی تشخیص کیسے کرنی ہے۔ مثل لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بات نہیں کرتا، تو کردار حسینی کی لسٹ بنائیں اور ایک ایک کر کے دیکھیں کردار حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام و اصحاب حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کیا، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہے، ان کا کنڈکٹ کیا ہے، وہ کیا ہے، آپ کو ملے گا کیا؟ یہاں پر آپ کو نماز ملے گی، قرآن ملے گا، روزہ ملے گا، دعائیں ملیں گی، مناجات ملے گی، صلہ رحمی ملے گی، مظلومیت ملے گی، صدقہ ملے گا، یہاں پر جو ہے وہ احترام ملے گا، بہن بھائی کی محبت ملے گی، باپ بیٹے کے رشتے میں پاکیزگی ملے گی، وفا ملے گی۔ آپ کو یزیدی سائڈ پہ کیا ملے گا؟ شمر ملے گا، اور شمر کیا ہے؟ عمر ابن سعد ملے گا، عمر ابن سعد کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ ان کی ذرا لسٹ بنا کے ان کا کردار دیکھیں نا، قبل کربلا دیکھ لیں، بعد کربلا بھی دیکھ لیں، خود یزید کا کردار کیا۔ اچھا، اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت کیا، خود امام حسین علیہ السلام نے کیا اس کو ڈسکرائب کیا یزید کو، وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، فرمایا کہ یزید کو نا فاسق، فاسق کا مطلب سمجھتے ہیں نا، علنی طور پر گناہ کرنے والا، ایک چھپ کے گناہ کر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ایک علنی گناہ کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فاسق، علنی طور پر گستاخی خدا کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اور کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، علنی طور پر لگا فاسق۔ وہ یزید رجل فاسق، اسی لیے تو کہہ رہا تھا لعب الحاشم بالملک فلا وحی جاء وخبر نذیر، وہ فاسق ہے۔ تو فسق و وجور آپ کو حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف نہیں ملے گی، فسق یزید کی طرف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسق حسینی نہیں ہوں گے، حسینی کے بھی فاسق نہیں ہوگا، ویلے تو امام حسین کی جنگ ہی ان کے ساتھ ہے۔ وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر، یہ الکوہلک ہے، شراب نوشی کرتا ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کے کیب میں حسینی کے بھی شرابی نہیں ہوگا، الکوہلک نہیں ہوگا، اور خدا نہ خاصہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رانگ ڈائریکشن میں ہے۔ وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ، اور یہ قاتل ہے، مرڈرر ہے، مرڈرر کبھی حسینی نہیں ہوگا، وہ جتنا مرضی کلیم کر لے، دیٹس اٹ، سمپل سی بات جو نہیں ہے۔ اب وہ کیا ہے، کون ہے، کتنا معزز اور محترم ہے معاشرے کے اندر، کتنی اس کے پاس طاقت ہے، ڈزنٹ میٹر، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر وہ شرابی ہے، اگر وہ فاسق ہے، اور اگر وہ قاتل ہے تو دیٹس اٹ، وہ یزیدی ہے، پھر وہ بے شک کلیم کرے کہ میں حسینی ہوں۔ پھر وہ مالک اشتر کا کیا خوبصورت جملہ ہے، وہ آیا نا اس طرف ولید جو
تو وہ حالت نشہ میں تھا. وہ جب واپس گیا نا تو انہوں نے کہا مالک سے، مالک چلا گیا. کہا وہ آئی کب تھا جو چلا گیا؟ وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ تو غلطی سے آ گیا تھا، وہ ہمارے کم کا بندہ تھوڑی ہے، وہ کبھی آیا ہی نہیں. جو فاسق ہے وہ کبھی حسینی ہے ہی نہیں، جو شراب پیتے وہ کبھی حسینی ہے ہی نہیں، جو قاتل ہے وہ کبھی حسینی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک حسینی کیمپ میں آ کر بیٹھ گئے. اب یہ ہے کربلا بیان کرنے والی نا. میں کون ہوتا ہوں جج کرنے والا یا تشخیص دینے والا یا کسی پر کوئی تہمت اور الزام لگانے والا؟ میں تو صرف بیان کر سکتا ہوں. خود بیٹھ کر سوچئے. اور جو قاتل ہے عزیزان محترم، وہ یہاں پر فقط قتل جو ہے وہ تلوار سے گردن کاٹنا نہیں ہے، بلکہ بہت وسیع معنی ہے قتل کے. کریکٹر اسیسینیشن بھی قتل میں آتا ہے. اب ظاہر کسی کا جسمانی قتل کرنا اور کسی کی شخصیت کا قتل کر دینا، کسی کے کردار کا قتل کر دینا تہمت اور الزام لگا کے. اور یہ جو کریکٹر اسیسینیشن والا قتل اور قاتل آپ کو معاشرے کے اندر بھرپور مل جائیں گے. ان کے ساتھ بھی حسین ابن علی علیہ السلام کی جنگ ہے. یہ کربلا پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں، سمجھیں، سمجھائیں کہ کربلا ہے کیا. کربلا میں کثرت جمعیت نہیں چاہیے تھی. 72 نکلے لیکن خالص کردار کے مالک ہیں. اور جن کے متعلق جو ہے حضرت عباس ان میں سے ایک ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ، یہ ہیں سر تسلیم خم کیے ہوئے، یہ ہیں تصدیق کرنے والے، یہ ہیں وفا کرنے والے، یہ ہیں نصیحت کرنے والے. یہ کردار ہے کربلا کے اندر حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھ.